اور اسی طرح ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اللہ کے لیے ایک اور عیب تقویت الایمان میں لکھ ڈالا. کہتے ہیں یہ شان تو اللہ ہی کی ہے، جب چاہیں غیب کا علم حاصل کر لیں. کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تو آپ ہی کی قوت ہے کہ جب چاہیں آپ کسی کو دھکا دے دیں یا کسی گرے ہوئے کو اٹھا دیں، یہ اسی وقت تو کہا جائے گا جبکہ آپ نے نہ کسی کو دھکا دیا ہو اور نہ اٹھایا ہو. جب چاہیں آپ یہ کام کر لیں. تو یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہے غیب کا علم حاصل کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ابھی غیب کا علم نہیں ہے، جب چاہیں گے معلوم کر لیں. ہم اللہ کے لیے تمام کمالات جامعیت مانتے ہیں کہ وہ ہر شے کا، ذرے ذرے کا، موجودات کا، مخلوقات کا، معلومات کا، محالات کا، سب کا علم رکھتا ہے. خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے، کہ عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب کو وہ جانتا ہے اور ہر شہادت یعنی حاضر چیز کو ہی جانتا ہے. اب ہمارے عقیدے اور ان کے عقیدے میں کچھ فرق ملا آپ کو؟ بس اللہ کی جلالت شان کا منافقانہ خطبہ پڑھنے والے آج اپنے چہرے کو کھول کے باہر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کھول لگا لینے سے خوبصورت نہیں ہو جاتا. جب اصل چہرہ سامنے آئے گا تب سمجھ میں آئے گا. رفیقان ملت، اللہ کی عظمت بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ کوئی عظمت کسی کی بیان کرے تو دوسرے کو وہاں پر ذلیل بھی کرتا جائے. مثال کے طور پر میں مولانا کی تعریف کرتے کرتے یہ کہوں کہ ان کے سامنے فلاں مولانا کی کیا حیثیت ہے، کیا جانے وہ، تو یہ مولانا کی تعریف بھلے ہوا کرے مگر دوسرے مولانا کا عیب تو کھل رہا، دوسرے کی عیب جوئی تو ہو رہی. تو اب اگر کہے تقویت الایمان اس طرح ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اس کا مطلب کیا؟ ارے اللہ کی عظمت بیان کرو مگر ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو چمار سے زیادہ ذلیل کرنے کیا مطلب؟ یعنی آپ چمار کو ذلیل بھی مانتے ہو اور پھر اس کو کچھ عزت بھی مانتے ہو، مگر بڑی چھوٹی مخلوق کو وہ عزت بھی نہیں مانتے. جبھی تو زیادہ چمار سے زیادہ ذلیل کہتے ہو. بولنے کا انداز تھوڑا ان لوگوں سے کوئی سیکھے. بھاڑوں کا طور طریقہ انہی کو آتا ہے. ہم لوگ تو سیدھی سادی اپنی زبان جو اردو کی ہے وہی بولتے ہیں، مگر ان لوگوں کو بولنے کا ایک عجیب ملکہ ہے کہ گالی دینے میں اور کسی کی ذلت کا پرچم بلند کرنے میں ان لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. رفیقان ملت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے لیے کسی چیز کے تصرف کا اختیار ماننا، اگرچہ یہ سوچ کر کے اللہ نے یہ اختیار ان کو دیا ہے تو وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں. یہ ولیوں کا ہوا. اور میں اب آپ لوگوں کو کہوں اگر میں
آپ کو یہ اختیار مانوں کہ 4 پیسہ آپ ان کو دینے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اگرچہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار تھے تو اب آپ ابو جہل کے برابر مشرک ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ بالکل جھوٹی بات کہی جا رہی؟ اللہ تعالی نے عام انسانوں کو بھی کچھ اختیار کیا. اٹھنے بیٹھنے کا اختیار، مسکرانے کا اختیار، رونے کا اختیار، داد و دہش کا اختیار، کھلانے پلانے کا اختیار، صاحب سلام کرنے کا اختیار، لوگوں کے دل جیتنے کا اختیار، اور نبی اور ولی کو یہ بھی اختیار نہیں دیا. اب آپ سوچو، یہ انبیاء کو گالی دینا ہے کہ نہیں؟ بس اسی چیز کا ہمارے اور اس برادری کے درمیان بہت بنیادی اختلاف ہے.